اور دیکھیے حدیث پاک میں آپ کو ایک سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو حقوق العباد کے گناہ ہیں اور جن گناہوں کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، کسی کو گالی دینا، کسی کے متعلق کوئی بات کہہ دینا، کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی پر ظلم کر دینا، کسی کی کوئی چیز غصب کر لینا، امانت میں خیانت کر لینا. اور دیکھیے امانت صرف روپے پیسے کی نہیں ہوتی، امانت بات کی بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی بات اپنی بتا رہا ہے تو وہ آپ کے پاس راز ہے، امانت ہے، لیکن ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم دوسروں کو بتا دیتے ہیں، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ ذرا بتاؤ، غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ ہم تو مفلس اور غریب آدمی اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کی دولت نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، جس کے پاس اچھا گھر نہ ہو، اچھی سواری نہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ غریب نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتلا دیجئے کہ غریب کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی اور پہاڑوں جتنی نیکیاں وہ لے کر آئے گا اور بڑا خوش ہوگا کہ اب میں جنت میں جانے والا ہوں، میرے لیے جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے. لیکن جب حساب شروع ہوگا تو کوئی شخص آئے گا، وہ آ کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ آج تو حساب کا دن ہے، آج تو انصاف کا دن ہے، اور آپ نے قرآن کریم کے اندر اپنی کتاب کے اندر اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، حساب ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جس نے جو کچھ بھی کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، بہتان لگایا ہے، امانت میں خیانت کی ہے، یہاں شاید وہ نہ پکڑا جا سکے، کسی کو پتہ نہ چل سکے، اور یہاں شاید کوئی اپنا انتقام نہ لے سکے، لیکن اس سچے بادشاہ کے دربار میں، اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں، جب میدان محشر میں انصاف کا ترازو قائم ہوگا تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا ہے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جس نے جو بھی کیا ہے وہاں موجود پائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اور اسی کے یہی فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے کوئی ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی وہاں دیکھ لے گا قیامت کے دن، اس کو حساب مل جائے گا. اور جس نے کوئی برائی کی ہے اس کو بھی قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا، چاہے وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہاں وہ نظر آئے گی اس کو. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، وہ بڑا خوش ہوگا. لیکن ایک آدمی ادھر سے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس سے بدلہ لے کر دیجئے، اس نے تو دنیا کے اندر میری بہت غیبتیں کی تھی، میں کمزور تھا، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکا، تو آپ آج مجھے بدلہ لے کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ لو بھی اس کو راضی کرو. وہ کہے گا یا اللہ میں کہاں سے راضی کروں، یہ تو دنیا نہیں ہے، یہاں تو اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو کیسے دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جتنی اس کی غیبت کی ہے اس نے، اس کے عوض میں اس کی نیکیاں لے کر دے دو اس کو، اس شخص کو جس کی غیبت کرتا رہا، دے دی جائیں گی. دوسرا آدمی آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے تو مجھے دنیا کے اندر گالی دی تھی، میں بدلہ نہیں لے سکا، آج لے کر دیجئے، اس کو بھی نیکیاں مل جائیں گی. تیسرا آئے گا، وہ کہے گا اس نے میرے اوپر بہتان باندھا تھا. چوتھا آئے گا، اس نے میری امانت میں خیانت کی تھی. کرتے 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 اتنے لوگ آ جائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر سے وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، اور مطالبہ کرنے والے باقی ہوں گے. فرشتے حاضر خدمت ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ اب ہم کیا کریں، لوگ تو مطالبہ کر رہے ہیں، ابھی وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، وہ کہتا ہے اس نے میری غیبت کی ہے، وہ کہتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے میرا حق مار لیا تھا. جتنے حقوق لینے والے ہوں گے سب کھڑے ہیں، اب ہم کیا کریں، باری تعالیٰ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب کرو یوں کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنا شروع کرو جو اس نے غیبت کی تھی، جس کی اب یہ نیکی تو اس کو دے نہیں سکتا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں گناہ تو ہے نا،
وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالو. اب غیبت کرنے والے کے جو بڑے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اب وہ ڈالنے شروع کریں گے. کرتے 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 انجام کار یہ ہوگا کہ وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال کے اندر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا اب اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کے ڈھیر لگ جائیں گے, گناہوں کے پہاڑ لگ جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص حقیقی مفلس ہے, یہ غریب ہے, یہ فقیر ہے کہ جو نیکیوں سے اپنا دامن بھر کر آیا تھا, اپنا نامہ اعمال فل کر کے آیا تھا, اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں بچی, یہ حقیقی غریب ہے.